الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات ذکر کیے گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو حکم دیتے ہیں اور رسولوں کے واسطے سے امتیوں کو یہ حکم ہے، یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کرتے، گویا یوں کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اپنے اپنے وقت میں رسولوں کو ہم نے یہ حکم دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے تمام رسول ایک ساتھ تو نہیں آئے تھے کہ سب کو ایک ساتھ حکم دیا ہوئے میرے رسولوں، یعنی ہر زمانے میں جب جب نبی آئے ہر نبی کو ہم نے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، دو چیزوں کا حکم دیا کہ تم پاکیزہ اور عمدہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ کلوا من الطیبات، طیبات کہتے ہیں پاکیزہ اور نفیس صاف ستھری چیزیں، وہ چیزیں جس کو نفیس طبیعت والے اچھے لوگ اس کو پسند کرتے ہوں، اور ظاہر ہے کہ شریعت نے پاکیزہ چیزوں ہی کو حلال رکھا ہے۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ پاکیزہ اور نفیس نہیں ہیں، اچھی طبیعت والے لوگ اس کو پسند طبعاً بھی نہیں کریں گے، شرعاً تو وہ جائز نہیں، طبعاً بھی لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، گھن آئے گی، وہ چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں۔ تو طیبات کا مطلب ہوا پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ تو اب آیت کا مطلب ہوا کہ میرے رسولو تم پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ، ایک چیز کا یہ حکم ہے۔ اس میں ان لوگوں پر رد بھی ہے، ان لوگوں کا انکار بھی ہے جو یوں کہا کرتے تھے کہ رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کھاتا اور پیتا ہو، جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں آیا، قوم کے سرداروں نے کہا یأکلوا مما تأکلون، وہ رسول انہی چیزوں کو کھاتے ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہ وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو۔ ان کا گمان یہ تھا کہ رسول کھاتا پیتا نہیں ہونا چاہیے، انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے خود رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو تم پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جن مذاہب میں اپنے علاقے، شہر اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر جنگل میں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر رہ کر زندگی گزارنا، جس کو سنیاس لینا بولتے ہیں، کہ کوئی آدمی ان کا پنڈت یا ان کا سادھو سنیاس لے لیتا ہے، اب کھاتا پیتا نہیں ہے، فاقوں پر فاقے برداشت کرتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بند، گھر والوں کے پاس بھی آنا نہیں، بس اکیلا رہ کر اپنے دھرم کی عبادت کرتے رہنا، جس کو وہ سنیاس بولتے ہیں، اس کو اردو میں رہبانیت بولتے ہیں۔ یہ بھی شریعت اسلامیہ میں درست نہیں۔ اللہ تو رسولوں کو یہ حکم دے رہا ہے کھانے کا، رسولوں سے بڑھ کر اللہ کا کوئی نیک بندہ اور ولی نہیں ہو سکتا۔ تو جب رسولوں کو کھانے پینے کا حکم ہے یعنی رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہاں تو ہم معاشرے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، نکاح بھی ہوگا، شادی بیاہ بھی ہوگی، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، اپنی ضروریات پوری کرنا، کھانا پینا، معاشرے میں گھل مل کر رہنا اور اس کے ساتھ عبادت کرنا، یہ اصل ہے۔ تو یا ایھا الرسل
کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ، اور دوسرا حکم دیا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ حلال چیزیں کو کھانے کا حکم دیا اور اس کے فوراً بعد اس کے ساتھ ہی نیک اعمال کا حکم دیا۔ ان دونوں میں آپس میں جوڑ ہے کہ جیسا پیٹ میں جائے گا ایسے اعمال صادر ہوں گے۔ اگر پاکیزہ اور حلال رزق کھائے گا تو اس کے اندر نیک اعمال کے جذبات بھی پیدا ہوں گے، اس لیے کہا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ اگر پیٹ میں جانے والی غذا حرام ہے یا مشکوک ہے تو اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اب نیکی کے جذبات نہیں رہیں گے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، اور اگر توفیق ملی تو اس میں دل نہیں لگے گا، اس میں مزہ اور حلاوت نہیں آئے گی، اس کی چاشنی محسوس نہیں ہوگی، اب وہ صرف روٹین کی عبادت کر لے گا۔ اس لیے پاکیزہ حلال رزق کھانے کا اہتمام کریں جس سے ہمارے اعمال بھی نیک صادر ہوں گے۔ یہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، چونکہ رزق کا پیٹ میں جانے والی غذا کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ میری جو آمدنی ہے، میری جو آوک ہے وہ حلال نہیں ہے، اور وہ کھاتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو علم نہیں تھا تو بہرحال اس کو آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو، اس کو اس کا گناہ نہ ہو، لیکن دنیا میں اس کا نقصان تو ہوتا ہی ہے کہ نیک اعمال کے جذبات نہیں رہتے، یہ نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ جیسا کہ زہر ہے، آدمی کوئی زہر کھا لے، اس کو معلوم ہے کہ یہ زہر ہے، اور اس علم کے ساتھ کھائے تو بھی اس کو نقصان ہوگا، جان لے لے گا۔ اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ زہر اور بھول سے کھا لے، لا علمی میں کھا لے یا کچھ اور سمجھ کر کھا لے تو بھی اس کو دنیا میں نقصان تو بہرحال ہوگا ہی، وہ جان لے کر رہے گا۔ اسی طرح حرام غذا ہے کہ اس کا علم ہو، معلوم ہو کہ وہ حرام ہے تو بھی نقصان ہوگا، معلوم نہ ہو کہ یہ حرام ہے تو بھی اس کا نقصان تو بہرحال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنی آمدنی پر غور کریں کہ کہیں میری آمدنی میں ذرہ برابر بھی کھوٹ تو نہیں ہے، کسی کو جھوٹ بول کر کوئی مال بیچ دیا ہو، دھوکہ دے کر ہم نے کوئی آمدنی حاصل کر لی ہو، ناپ تول میں کمی کر لی ہو، یا جس طرح سے ہم کماتے ہیں، جن لوگوں سے ہم آمدنی لیتے ہیں ان کا حق پورا ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ امانت کے بیان میں آیا تھا، جو ذمہ داری ہم اپنے سر لیں اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہم نے ذمہ داری لے لی اور لوگوں نے ہمیں ہمارے اوپر بھروسہ کر کے وہ ذمہ داری دے دی، اس کے بدلے میں ہمیں آمدنی ملتی ہے، اس ذمہ داری کو پورا نبھانا ضروری ہے۔ وہاں وقت میں کٹوتی کرے یا کام میں کوئی کوتاہی کرے تو وہ امانت میں خیانت ہوگا۔ تو اب اس آمدنی مشکوک ہو گئی کہ تم جو پیسہ لیتے اور کام پورا نہیں کرتے تو وہ پیسہ حلال کیسے ہوا؟ اس لیے پاکیزہ حلال رزق کا اہتمام جتنا ہوگا اتنا نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی۔ انی بما تعملون علیم، اللہ فرماتے یقیناً میں تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہوں، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اس سے میں پوری طرح واقف ہوں۔ تم حلال کماتے ہو یا حرام اس کا مجھے علم ہے، اور تم جو اعمال کرتے ہو وہ اعمال کسی کو دکھلانے کے لیے کرتے ہو یا اللہ کے لیے کرتے ہو اس کا مجھے علم ہے۔ یہ دو چیزیں ذکر کی، پاکیزہ رزق اور نیک اعمال، اس کے فوراً بعد کا انی بما تعملون علیم، کہ میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اعمال کرنے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ امت کا ایک معنی مشہور ہے، جماعت کو، ایک نبی کے ماننے والے تمام لوگوں کو امت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امت کا ایک معنی شریعت کا ہے، دین۔ امتکم یعنی تمہارا دین، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں اور ایک چیز کے کئی ایک نام بھی ہوتے ہیں۔ تو ان ہذہ امتکم، یقیناً یہ تمہارا دین، امتا واحدہ، ایک ہی دین ہے۔ بہت اہم بات ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں، آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ تمہارا دین سب کا دین۔ دیکھیے تمام رسولوں کو کہا ہے، ایک رسول کو نہیں، یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایک دین ہے اور دوسرے انبیاء جو پہلے آئے تھے ان کا دین الگ تھا، ایسا نہیں۔ سب کا دین، سب کا مذہب ایک ہی ہے۔ ان ہذہ، یہی تمہارا دین ہے۔ آگے آ رہا ہے وہ کیا، وہ یہی تمہارا دین اور یہی تمہارا اسلام ہے، وہ ایک ہی اسلام اور ایک ہی دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے۔
دیکھیے دین کس کو کہتے ہیں اور شریعت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے تو بات سمجھنا آسان ہوگا. ایک ہے شریعت اور ایک ہے دین. دین کہتے ہیں اصولی باتیں، قانون کی باتیں. تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اس لیے سب نے ایک ہی دعوت دی. جیسا کہ ہم نے گزشتہ انبیاء کے واقعات پڑھے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جنہوں نے اس کے علاوہ الگ دعوت دی. سب کا دین ایک ہی تھا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی ماننا، وقت کے رسول کی ماننا. سب کا دین اور مذہب ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو، امت کو یہ سمجھایا. پھر حضرت شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، عیسیٰ، موسیٰ، انبیاء علیہ السلام تمام کا مذہب ایک ہی تھا. اس لیے یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہمارا دین اور اسلام 1400 سال سے ہے، یہ بات غلط ہے. دین 1400 سال سے نہیں ہے، اسلام 1400 سال سے نہیں ہے. اسلام اس وقت سے ہے جب سب سے پہلا انسان آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس وقت سے اسلام ہے اور آج تک موجود ہے، قیامت تک رہے گا. اگر دین اور اسلام نہ رہا تو قیامت آ جائے گی. اس لیے یہ کہنا کہ اسلام 1450 سال سے ہیں، جیسا کہ ہنود کا اعتراض ہے کہ چلو تمہارا مذہب مان لو تو بہت تو 1450 سال، اس سے پہلے تمہارا تو مذہب ہی نہیں تھا، تمہارا تو اسلام تھا ہی نہیں. اس لیے تمہارے آبا و اجداد جو 1400 سال پہلے تمہارے باپ دادا تھے وہ کون سے دھرم کے تھے؟ وہ تو ہمارے مذہب ہندو دھرم کے تھے. اور پھر 1400 سال پہلے تمہارے نبی آئے اور انہوں نے یہ دعوت دی اور پھر تم اسلام لے آئے، تو تمہارا اصل مذہب تو ہندو ہے. یوں کر کے ہمارے نوجوانوں کو سمجھا جاتا ہے. اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم تو 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین 1400 سال سے ہیں، تو اس سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے باپ دادا جو ہماری نسل کے تھے وہ بھی بت پرستی کرتے ہوں گے. اب ان کو پوائنٹ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیے تمہارا اصل مذہب ہندو تھا، تم نے اپنا دھرم پھیر لیا ہے، اب واپس ہمارے دھرم میں اصل تمہارے باپ دادا کے مذہب میں آ جاؤ، گھر واپسی کرو. یہ گھر واپسی ان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل دین اور مذہب آدم علیہ السلام کا لایا ہوا تھا، وہی تمام انبیاء کا دین تھا، اس میں کوئی فرق نہیں. شریعت میں فرق تھا. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اعمال. جو ہر زمانے کے اعتبار سے اعمال میں فرق رہا. کسی زمانے میں نماز کا حکم تھا، ہمارے پہلے کی امتوں میں نماز فرض نہیں تھی، ہماری شریعت میں نماز فرض کی گئی، یہ شریعت ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں فرق تھا، عبادت کرنے کے طریقے الگ تھے، یہ زمانے کے لحاظ سے تھا. اور یہ تو ہماری رہن سہن بھی ہر زمانے میں بدلتی ہے. ہمارے باپ دادا پردادا کی زمانے کی داستانیں پڑھو تو بالکل بیچارے سادہ مزاج تھے. اب جو زمانہ ترقی کرتا ہے لوگوں کی رہن سہن تبدیلیوں میں فرق آتا ہے. پہلے لوگ کئی کلومیٹر چل کر سفر کر لیا کرتے تھے، یہاں سے دیہاتوں میں باڑیوں میں جاتے چل کر 15-20 کلومیٹر کا سفر کر لیتے تھے اور گھنٹوں میں کر لیتے تھے. اب ہم کو یہاں سے چوک میں جانا ہو تو گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ تو ہر ایک کا طریقہ بدلتا ہے، زمانے کے اعتبار سے طریقے تبدیل ہوتے ہیں، ورنہ دین اور مذہب ایک ہی ہے. تو سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور وہی دین دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. اور ان کے بعد تمام انبیاء نے وہی دین اختیار کیا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دین کی دعوت دی. تو اصل مذہب جس مذہب پر ہیں ہم وہی اصل دین ہے. تبدیلی تو تمہارے دین میں آئی ہے دوسروں کے، ہمارا مذہب تو وہی ہے جو پہلے تھا. اس لیے ہمارا مذہب 1400 سال سے نہیں ہے. جس وقت سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہارا مذہب تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے. اور اس دین میں کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اللہ کہتے ہیں میں تمہارا پروردگار ہوں پس تم مجھ سے ڈرو. یہی دین سب کا ہے. تمام انبیاء نے یہی دعوت دی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو. تو پھر ہمارے گھر واپسی کی ضرورت کیا؟ ہم تو خود گھر پر ہیں، تم باہر نکل گئے، تم کو گھر آنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات مسئلہ ذہن نشین رکھے. یہ ارتداد کا جو ایک ریلا چلا ہے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، مذہب اسلام چھڑوا کر ہندو بنانا چاہتے ہیں. اس وقت ہمیں یہ تعلیم ہونی، یہ فائدے ہوتے ہیں قرآن کی مجلسوں کے، یہ فائدے ہوتے ہیں تفسیر قرآن کے. اور اس لیے محنت کی جاتی ہے کہ ہر مسجد میں ایسی مجلسیں ہوں، لوگوں کو پتہ چلے اصل دین کیا ہے. خود ہم سمجھے تو صحیح، ہمارے پاس قرآن جیسی نعمت ہو اور ہم خود نہ پڑھیں اور غیر اس کو پڑھ کر ہم کو غلط سکھائیں.
اس کے بجائے ہم خود اپنے علماء سے سیکھیں اور اس کو صحیح طور پر سمجھیں۔ تو انا ربکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا پروردگار ہوں، فاتقون، تم مجھ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، اللہ کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کے لیے ہم نے ایک ہی دین دیا، تمام انسانوں کے لیے، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب ایک ہی دین پر قائم رہتے، سب لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ کیا کر دیا؟ فتقطعوا امرهم بینہم، لوگوں نے آپس میں اپنے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دین اللہ نے ایک ہی دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی دین تھا، ہونا چاہیے تھا کہ ساری انسانیت صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی، لیکن لوگوں نے بعد میں آ کر تقطعوا، ٹکڑے کر دیے اپنے دین کے، اب کوئی ہندو بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی نصرانی، کوئی یہودی بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، تو ان لوگوں نے ٹکڑے کر دیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل دین جو تھا وہ اسلام تھا، اسی پر لوگوں کو رہنا چاہیے تھا۔ یہ دیگر مذاہب کے لوگ جو اپنے اپنے مذہب کے نام لیتے ہیں، انہوں نے ٹکڑے کیے، ہم تو اپنے دین پر قائم ہیں۔ تو ٹکڑے کرنے والے تم ہو، تم کو آ کر اس دین واپس اسی دین میں آنا چاہیے۔ یہ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، لیکن حالت ان کی کیسی ہے؟ خود پہلے انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے دین میں ٹکڑے کر دیے، کسی نے بت کی پوجا شروع کر دی، کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی، کسی نے درخت کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے آگ کے سامنے سر ٹیکنا شروع کر دیا۔ یہ ان لوگوں نے ٹکڑے تو کیے، ایک ستم اور ظلم یہ تھا، لیکن اس پر مزید ظلم کیا ہوا؟ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ، ہر پارٹی، ہر مذہب اپنے پاس جو مذہب ہے اس پر خوش بھی ہے۔ بما لدیہم، جس مذہب کو انہوں نے اپنا لیا ہے، حالانکہ وہ اصل مذہب نہیں ہے، اصل دین تو ایک ہی ہے، لیکن ان کے گمان میں انہوں نے اپنا اپنا مذہب جو کچھ اپنا لیا، تو ہر مذہب والا اپنے مذہب پر خوش ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ایک تو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے دین کو ٹکڑے کر دیا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت شروع کر دی، اور پھر اس پر جس کی عبادت کرتے ہیں اس پر وہ خوش بھی ہے۔ جب اس پر وہ خوش ہے، مطمئن ہے، تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ جو آدمی کسی کام کو کرتا ہو اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تو اس کو کبھی نہ کبھی احساس ہوگا بھئی چلو یہ غلط کام اب تو چھوڑ دے، سالہ سال ہو گئے۔ لیکن جس کام کو وہ کرے اسی کو صحیح سمجھے، اسی کو عبادت سمجھے، تو اس کو چھوڑنے کی کبھی توفیق نہیں ملے گی۔ یکل حزب بما لدیہم فریحون۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ دیکھیے یہ ہر زمانے میں ہوا، لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے دین کے ٹکڑے کر دیے، تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، ان کو ان کی گمراہیوں میں چھوڑ دو۔ چھوڑ دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو دین کی دعوت مت دو، ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو دین کی دعوت دیتے رہو، لیکن نہیں مانتے تو کوئی نہیں، چھوڑ دو، دیکھ لیں گے کیا حال ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی بچہ کوئی بڑے کی بات نہ مانتا ہو، اسے بار بار سمجھایا جائے، یا کوئی شاگرد استاد کی بات نہ مانتا ہو، یا پڑھائی میں محنت نہ کرتا ہو، اس کو بار بار سمجھائے، اس طرح یاد کرو، اس طرح وقت لگاؤ، فلاں وقت پر آؤ، فلاں طرح یاد کرو وغیرہ، بہت سمجھائے، روزانہ سمجھاتے رہے، لیکن مانتا نہیں، غفلت کرتا رہا، تو پھر باپ یا استاد کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو کرنا ہو کر، پھر دیکھا جائے گا، امتحان آئے گا تب پتہ چلے گا۔ تو چھوڑ دینے کا مطلب نہیں کہ آزادی نہیں ہے کہ جو کرنا ہو اب کرو، جب موقع آئے گا پکڑ کا تب ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ماننا ہے، کچھ نہیں، تم اپنی ہٹ درمی پر چلتے رہو، حتی حین، ایک مدت تک، یعنی موت تک۔ جب موت آئے گی تو ساری حقیقتیں کھل جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں ماننا چاہیے تھا یا ہم نہ مانے اور ہم اپنی ہٹ درمی پر رہے، وہ صحیح تھا یا رسولوں کی بات صحیح تھی، وہ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا۔ تو فذرہم فی غمرتہم، ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دو، حتی حین، ایک مدت تک۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کافروں کے بارے میں، ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ان کو مال دیا اور اولاد دی، بنین کا معنی ہوتا ہے بیٹے، مال کا معنی مال، ہم نے جو کچھ مال اور بیٹے ان کو دیے تو اس سے ہم ان کو فراوانی پہنچانا چاہتے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، ہم دوڑ دوڑ کر جلدی جلدی ان کو بھلائیاں دینا چاہتے ہیں، ایسا ان کا گمان ہے۔ یہ ایک سوال ہے، سوال سے مراد نفی کرنا ہے، منع کرنا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو مال بھی دے دیا اور ہم نے تم کو اولاد سے بھی نوازا تو تم کو دنیا کی بہت ساری خیریں مل گئی، ہم تم کو خیر اور بھلائی دینا چاہتے اس لیے دیا، ایسا تمہارا گمان ہے؟ اگر تمہارا یہ گمان ہے تو غلط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مال و دولت کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جائے گا اللہ کے نافرمان ہوں گے بلکہ کافر ہوں گے،
لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑے خوشحال ہیں اور اولاد بھی دی ہے، اور اولاد بھی ایسی ہیں جو فرما بردار ہے، ہر وقت جی حضور اور جی ابا کہہ کر حاضر رہتی ہے، ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے۔ اور دوسری طرف بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی نیک ہے لیکن اس کی اولاد نافرمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم کو فرما بردار اولاد مل گئی حالانکہ تم اللہ کے نافرمان ہو، تو اس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو خیر اور بھلائی دینا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بل لا یشعرون، بل نہیں بلکہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کو ہم جلدی جلدی خیر دینا چاہتے ہو، بلکہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لا تشعرون، تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا سمجھ سے باہر ہے؟ یہ جو کچھ فراوانیاں ہم نے تم کو دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ مزید تم کو نافرمانی کے اسباب ملے، مزید تم کو گناہ کرنے کے موقع ملے۔ کچھ پریشانی ہے نہیں، ہر طرح کے اسباب موجود ہے، نافرمانی کرنے کے اسباب موجود ہے، اور مال و دولت کے گھمنڈ میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ہم نے اور دیا تاکہ تم اور نافرمانی کرو، اور گناہ کرو، اور اللہ کو ناراض کرو۔ تو جتنا ناراض کرو گے اتنی سخت سزا ہم تم کو دے سکیں۔ تو تمہاری سزا کی سنگینی بڑھانے کے لیے، تمہارے عذاب کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ موقع دیے کہ اور گناہ کر لو، یہ تھوڑے میں تھوڑی سزا کیا مزہ آئے گا، اور بھی گناہ کرو اور سزا پاؤ، اس لیے ہم نے یہ دیا ہے۔ تو یہ ہے بل لا یشعرون ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ آگے کہا کہ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، یہ تو نافرمان ہیں جن کو ہم نے مہلتیں دی ہے، ان کے برخلاف کچھ نیک لوگ کون ہیں؟ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو ان کو اپنے رب کا خوف اور خشیت محسوس ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم، اپنے پروردگار کی خشیت یعنی دل میں قسم کا خوف ہونا، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ ربهم مشفقون، شفقت کا معنی ایک ہوتا ہے ڈر، جیسے ہم کہتے ہیں نا بچوں پر شفقت کرنا، تو شفقت میں ڈر کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں ہمارا بیٹا ضائع نہ ہو جائے، کہیں وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے، یا دنیاوی اعتبار سے نقصان نہ اٹھا لے، تو باپ شفقت کرتا ہے، اس پر ڈرتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے۔ تو شفقت کے اندر ڈر کا پہلو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ والے کچھ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، ہمیشہ اللہ کی خشیت رہتی ہے، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری چیز بتائی انہی اللہ نیک لوگوں کے بارے میں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر یعنی اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں بھی اور اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے پروردگار کی ناشکری نہیں کرتے۔ یہ کفار کے مقابلے میں نیک لوگوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کی ناشکری نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ نے یوں نہیں کیا جو کچھ مال دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یوں نہیں کہا، جو کچھ بھی وہ اللہ کو دیتے ہیں، چاہے وہ مال دینا ہو، زکوٰۃ صدقہ وغیرہ ہو، یا کچھ عبادتیں ہوں، یہ بھی اللہ کو دینا ہے، جیسے نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ہم اللہ کو گویا ایک عبادت دے رہے ہیں، اللہ اس کا بدلہ ہم کو دے گا۔ تو وہ جو کچھ ادا کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ بھی وہ عطا کرتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، ان کے دل کانپتے ہیں کہ انہم الی ربهم راجعون، کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، یعنی عبادت کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک بہت نیک لوگوں کی صفت ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری عبادت مقبول نہ ہو، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ تو ہر وقت ان کے دلوں میں عبادت کے بعد بھی خوف لگا رہتا ہے۔ شیطان کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ اول وہ عبادت کرنے نہیں دیتا، اور اگر کسی نے کر لی تو اب کہتا ہے کہ اب تو تیری بخشش ہے، تجھے کیا ٹینشن لینے کی ضرورت، تو نے تو اتنی نمازیں پڑھی، اتنی تلاوتیں کی، تو بس اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا، جنتی ہی ہے، اب تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ اللہ کا خوف نکال دیتا ہے، فکر سے آزاد کر دیتا ہے، تو اب بندوں کو اس طرح وہ گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ عبادت کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادت مقبول نہ ہو، اور ہو سکتا ہے
کہ ہم نے جو عبادت کی ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق بلکہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، اللہ کی عبادت اللہ کی شان کے مطابق ہم کر نہیں سکتے، تو اس کے بعد خوف۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار کر رہے، اللہ سے مغفرت مانگ رہے۔ کیوں؟ نماز کوئی گناہ کا کام تو نہیں تھا، اس کے بعد بھی استغفار، اس لیے کہ اللہ ہم نے تو اپنے اعتبار سے پڑھ لی، لیکن جیسی تیری شان تھی، جیسا اس عبادت کا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا، اس پر معافی۔ تو یہ عبادت کے بعد خوف کا ہونا۔ اللہ کہتے ہیں اوپر کفار کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو مال و دولت دی تو وہ یوں سمجھتے ہیں نسارع لهم فی الخیرات، ہم جلدی جلدی ان کو بھلائیوں سے نواز دیں، نہیں، یہ آگے جو صفات بیان کیے مومنین کے، اللہ والوں کے، یہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہے کہ جن کو ہم جلدی جلدی خیر دیتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر خیر دیتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ اللہ والے اس بھلائیوں کو، اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں کو آگے بڑھ بڑھ کر لیتے، سابقون سبقت کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے مسابقہ کا معنی کمپٹیشن ہونا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تو سابقون کا مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ اللہ والے ایک دوسروں سے آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کی رحمتوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ کفار کا بھی ذکر ہوا، اہل ایمان کا بھی ذکر ہوا کہ کفار دنیا کی مال و دولت کو دیکھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دوسری طرف اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہمیشہ رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔